السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا مائنڈ سیٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس ذہنیت کے ہوتے ہیں اور کس وہ مائنڈ سیٹ کے ہوتے ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، ان کے لیے کس طرح کا عذاب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ کفر کرنے کا معنی کیا ہے، انکار کرنا۔ خواہ وہ یہ انکار کر دے کہ یہ آیت اللہ کی ہے ہی نہیں، ایک تو یہ انکار ہے نا، یا یہ اس طرح سے انکار کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جو کچھ قرآن کے اندر اس آیت کے اندر کہا جائے تو وہ سامنے واضح بھی ہو، اس کے باوجود جو ریلیجس کتابوں میں لکھا ہو، تفاسیر میں یا دوسری کتابوں میں، اس کے مطابق اس کی تفسیر یا ترجمے کی روح سے وہ مطلب سمجھنا جو ان کے اسکول آف تھاٹ کے علماء کا ہے۔ یہ بڑی اہم اور غور طلب بات ہے۔ تو جیسے قرآن کے اندر ہے کہ قرآن الفجر، اب نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے نماز فجر، اس طرح قرآن میں ہے انما الصدقات، نیچے ترجمہ کیا ہوا ہے زکوٰۃ۔ تو یہ واضح لفظ ہے نا، اگر کوئی بھی دیکھے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر قرآن لکھا ہوا ہے اور نیچے ترجمہ نماز ہے۔ اب قرآن اور نماز تو مختلف چیزیں ہیں، تو یہ انکار ہو گیا۔ اسی طرح انما صدقات، نیچے ترجمہ زکوٰۃ، تو یہ اگر وہ اسی طرح ہی سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ زکوٰۃ کے صدقات کے معنی ہی زکوٰۃ ہیں، حالانکہ صدقات اور چیزیں، زکوٰۃ اور چیزیں، قرآن نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے، تو یہ بھی انکار ہو جائے گا۔ یہ میں نے کچھ ایک مثالیں دی ہیں۔ تو اس طرح سے انکار کرنا، مسلم کا انکار تو ایسا ہی ہے۔ جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں یا وہ ایتھیسٹ ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں کہ یہ وہی بھی کوئی ذریعہ علم ہے یا اللہ ہے یا اس کا یہ کلام ہے یا اس کا یہ قانون ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں سرے سے، تو وہ بھی انکار ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ انکار ہی ہوگا، اور میں نے آپ کو دونوں صورتیں بتا دی ہیں کہ انکار کس کس قسم کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے، وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے سنٹینس وہی ہے جو اس دور کا ہے، لیکن اب تو انبیاء کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس دوران ایک بات ہو رہی تھی، یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ تو یہاں پر الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ اب یہ لفظی معنی تو یہی ہے، لیکن قرآن کریم کا جو سیاق و سباق ہے وہاں پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میننگ کیا ہوں گے۔ جیسے ذم کا لفظ ہے، اگر یہ کفار کے لیے یا مجرمین کے لیے آئے تو وہاں پر یہ جرم کے معنی دیتا ہے۔ اگر یہ انبیاء کے لیے آئے، یہ انبیاء کے لیے بھی ذم کا لفظ آیا ہے، تو وہاں پر یہ جرم یا جرائم کے معنی میں نہیں آئے گا۔ وہاں پر کیا آئے گا؟ جو کفار ان کے پیچھے الزام تراشیاں کرتے تھے، یہ پھر اس معنوں میں آئے گا۔ حالانکہ وہی لفظ ہے، لیکن قرآن کے کانٹیکسٹ کی روح سے اس کے میننگ جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، جو اس آیت سے پہلے اور جو اس آیت کے بعد میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، تو اس کی روح سے دیکھا جائے گا کہ وہاں پر یہ کیا میننگ دے رہا ہے۔ اب یہاں پر وَيَقْتُلُونَ ہے، قتل کرتے ہیں، کن کو؟ النبیین، اور آگے ہے بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ انبیاء، اگر کوئی بھی نبی میدان جنگ میں جنگ کر رہا ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، دشمنوں کے مقابلے میں، دشمن ان کے مقابلے میں ہے، تو اس میں چوٹ کا آ جانا، جنگ کے اندر کوئی
زخم لگ جانے یا فتح نہ ہو پانا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ انبیاء کو وہ لوگ قتل کر دیتے تھے تو یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اللہ کی نگرانی میں ہوتے تھے، وہ ان کے اوپر وحی آ رہی ہوتی تھی، تو ایسے اگر وہ کوئی ان کو قتل کر دیتا تو یہ پھر وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پروگرام پورا ہونے سے پہلے کوئی جب چاہے ان کو قتل کر دے، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ یہاں پر انبیاء کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے پر اتر آتے تھے، یعنی وہ ارادہ کرتے تھے ان کو قتل کرنے کا، منصوبہ بندی کرتے تھے، پلان کرتے تھے کہ ہم ان کو قتل کریں۔ یہاں پر یہ معنوں میں آئے گا انبیاء کے جو قتل ہے، یہ اس لیے یہ معنی صحیح نہیں ہے، اگر یہ بالکل لفظی معنی کیے جائیں تو وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ انبیاء ہائی پروفائل پرسنالٹیز ہوتی تھیں، وہ عام شخص نہیں ہوتے تھے کہ جس کا دل چاہے وہ ان کو قتل کر کے آ جائے، بالکل نہیں۔ ان کے ساتھ اللہ کی قوت ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ ان کی صحابہ کی جماعت ہوتی تھی، ان کے جانثار ہوتے تھے۔ وہ ایسے بے یار و مددگار نہیں ہوتے تھے کہ کوئی ان کو جب چاہے قتل کر کے آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی تھوڑا سا بھی اعلیٰ منصب کا آدمی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہوتی تھی، اور ان کے اوپر وحی کا سلسلہ نازل ہو رہا ہوتا تھا، تو نقصان پہنچا دینا یا ان کے پروگرام کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ بن جائے یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کا کسی کے ہاتھوں قتل ہو جانا یہ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ میں اس لیے اس کو واضح کر رہا ہوں کہ تراجم میں ایسے ہی ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو کافر ہوتے تھے وہ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے ناحق، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے معنی یہاں پر ہوں گے کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر اتر آتے تھے، یہ ہے اس کا معنی۔ تو آپ سمجھیں کہ ایکچولی یہ قرآن کریم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہی لفظ دوسرے لوگوں کے لیے آئے گا، وہ اصلاح کرنے والے ہوں یا عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں تو ٹھیک ہے، ان کا قتل ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، تو یہ فرق ہے۔ تو یہی لفظ اب آگے ان کے لیے بھی آ رہا ہے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہاں پر یہ معنی یہی آئیں گے کہ وہ ان کو قتل کرتے ہیں، جیسے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو قتل کرنے پر اتر آتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ وہ جو کفار ہیں، جو قرآن کی کتاب اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، تو وہ ان کو بھی قتل کرنے پر اتر آتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کے ساتھ حکم دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو قسم کے لوگ آئے، ایک تو نبیین آگے، تو ان کو قتل کرنے کا جو معنی ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے پر اتر آتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور بھی بہت سارے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ قرآن میں آ گیا کہ ظاہر ہے وہ پیچھے جب فرعون اور اس کی پوری فوج تعاقب کر رہی تھی تو وہ ان کو کوئی آزاد رکھنے کے لیے تو نہیں کر رہی تھی، مارنے کے لیے تعاقب کر رہے تھے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تو ان کو بھی جب وہ قتل کرنا چاہا انہوں نے، تو ان کا بھی حفاظت ہو گئی، ان کے جو حواری تھے انہوں نے جان ساری کے ساتھ ان کو بچایا۔ تو وہ آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے، ان کو سولی دے دی گئی، تو یہ بالکل غلط ہے، ان کو کوئی سولی نہیں دی گئی۔ بر رفع اللہ نے یہ کہا ہے کہ ان کے تو درجات اللہ نے بلند کر دیے، تو وہ تو اتنی مرتبے کے لحاظ سے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ تو ان کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ فزیکلی بلندی نہیں ہے، یہ زبان کی اسلوب ہوتے ہیں بات کرنے کے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا بالا تر ہے کہ کوئی اس کو چھو بھی نہیں سکتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 100 گز اوپر کہیں معلق کھڑا ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، حفاظت کے معنوں میں آ رہا ہے، مرتبے کے معنوں میں آ رہا ہے۔
تو یہ چیز ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے کفار جن کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرنے پر اتر آتے ہیں، انصاف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں انصاف ہی پیدا نہ ہو، معاشرے میں انصاف ہی نہ ہو سکے اور مجرم جو ہیں ان کو پکڑا ہی نہ جا سکے. تو کہتا ہے ایسے لوگ جس سوسائٹی میں بھی ہیں، کہتا ہے کہ اے رسول پس تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے. تو ان کے لیے عذاب علیم ہے. علیم کا مطلب ہوتا ہے المناک، دردناک. تو کہتا ہے ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دے. اب یہ دیکھیں یہ عذاب علیم کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ قیامت کو ہوگا، دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے. عذاب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عذاب مہین ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب علیم ہے، کوئی بھی عذاب ہو، سارے کے سارے عذاب اس دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں. جن معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا، مجرم طاقتور ہو جاتے ہیں، حکومتیں اور عدلیہ اور دوسرے جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ریاست کے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، مجرم دندناتے پھرتے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کون سا مجرم پکڑا جاتا ہے. اگر کوئی ان کو کچھ ہاتھ بھی ڈالتے ہیں تو وہ اتنا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو 2-3 دن کے بعد چھوڑنا پڑ جاتا ہے. یہ ابھی حالیہ جو پیچھے جو واقعات ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک مجرم کو پکڑا لیکن چھوڑ دیا. اس سے پہلے بھی اسی کے والد کو ایک مجرم کو پکڑا اور 4 دن رکھنے کے بعد سرکاری اس کی خاطر مدارت کرنے کے بعد بڑا اچھا کھانا، بڑی اچھی رہائش، بڑا اچھا اس کو بظاہر وہ اوپر سے کہہ رہے تھے کہ بغاوت کا مقدمہ ہم نے اس کے خلاف FIR لانچ کر رہے ہیں، سب جھوٹ بولا. تو کیا ہوا؟ چھوڑ دیا. تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آگے اس کی جو اولاد وہ اس سے بھی آگے بڑھ گئی. تو یہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا، عدالتیں انصاف نہیں کرتی، اس معاشرے میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. وہ جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کے اوپر چاہیں ڈاکہ ڈال دیں، ملک کی جتنی مرضی دولت کو لوٹ کر لے جائیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. جس سڑک پہ کھڑے ہو کے چاہیں وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچا دیں، اس کو گھراؤ کر کے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر پبلک ٹرانسپورٹ اور ان کی لوگوں کی بسوں کو، لوگوں کی گاڑیوں کو ان کو جلا دیں، جلاؤ گھراؤ کریں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. کبھی روکا ہے کسی نے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جس کے پاس تھوڑی سی قوت ہے وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج اس دور میں اس پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چند لوگ آپ اکٹھے کریں جھوٹے عشق کے نام کے اوپر، اور جتنی چاہیں آپ جلاؤ گھراؤ، جتنا مرضی آپ حکومت کا نقصان کر دیں، پبلک کا نقصان کر دیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی FIR بھی لانچ ہوگی تو وہ بھی سیل ہو جائے گی، ختم. تو یہ ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ عذاب علیم. یہ دیکھیں قرآن کریم کو جب تک آپ موجودہ حالات کے ساتھ کورلیٹ کر کے نہیں سمجھیں گے فائدہ نہیں ہے. قرآن کریم یہ چیزیں آج کے ماحول کے مطابق بتانے کی ہیں کہ عذاب علیم ہوتا کیا ہے. یہ عذاب علیم ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس قسم کے ہمارے اوپر بے انصافی کے عذاب مسلط ہیں، یہ بہت بڑا عذاب علیم ہے. اگر سوچیں تو آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہوگی، اور باہر کے ملکوں میں جائیں تو دیکھیں کہ کتنا فرق ہے یہاں کا اور وہاں کا. جن کو یہ کفار بولتے ہیں ان کی عدالتیں دیکھیں، وہاں پر انصاف ہوتا ہے، بڑے سے بڑا بھی پکڑا جائے چھوٹتا نہیں وہ. تو اس لیے وہ معاشرے گرو کر رہے ہیں، ان کی عوام خوشحال ہے، حفاظت کے ساتھ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہاں پر کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ کوئی ان کو لوٹ کے لے جائے گا، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر دے گا، کوئی ان کی قتل و غارت کر دے گا. بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.